یہ ہے وہ آئین 1973 کا یہ آئین، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ اس کے موجد ذوالفقار علی بھٹو، حضرت مولانا مفتی محمود، جناب عبد الولی خان، غوث بخش بزنجو، قصوری اور بہت سارے ہمارے وہ اکابرین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ آئین ان کا دیا ہوا تھا، اور جب ہم ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بنانے میں جناب چیئرمین، تو ہم حیران رہتے ہیں کہ اس وقت NWFP علادگی کی طرف جا رہا تھا۔ بلوچستان میں بہت ساری تنظیمیں ملک کو اس حصے کو بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے رکھی تھیں، لیکن داد دیتا ہوں ان کو، اپنے ان سارے اکابرین کو جو مل بیٹھے، انہوں نے اس آئین کو بنا کر ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا۔ پاکستان میں 73 کے آئین میں عدالتوں کی آزادی، پارلیمنٹ کی آزادی، تمام جتنے ادارے ہیں اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کر۔ اور میں آپ کو وقت یاد دلاؤں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ دس از اے بیڈ راک، طلا آزما، اس کے خلاف اس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ اس کے بعد 2 طلا آزمائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ پھر میں شاباش دیتا ہوں موجودہ حال کے سیاسی لیڈروں کو، جنہوں نے پھر ایک دفعہ دانشمندی کی، 18th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ساری برائیاں جو جنرل ضیاء الحق اور مشرف کے ذریعے لائی گئی تھی اس کو ختم کیا، عدلیہ کی آزادی کو بحال کیا، پارلیمنٹ کو آزاد کیا، الیکشن کمیشن کو آزاد کیا۔ آج مجھے کہنے دیجیے جناب چیئرمین، اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ سفر قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے، ہم سے بیٹ لیا جاتا ہے، 47 فارم کے تحت اسمبلیوں کو بھرا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جناب چیئرمین اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہ ریویو پٹیشن کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ٹوٹل ہماری آبادی، ٹوٹل ہمارے ممبران 22 تھے، ان کو 30 سیٹیں ہماری دی گئیں۔ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، پارلیمانی لیڈر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا، اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے عدالت کے ذریعے، عدالتی احکام کے ذریعے، آپ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جواب دے۔ اور میں چیئرمین صاحب خاص کر آپ کو یہ کہتا ہوں، 24، 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل میں قید تھا۔ چند دن پہلے میرے پاس FIR ہیں، اور اب میں ٹرانزٹ بیٹ لے کے آیا ہوں پشاور سے۔ اس میں لکھا ہے کہ اعظم سواتی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ سے اختیار لیا گیا ہے تو اس اقتدار کو بھی لات مارو جناب چیئرمین۔ آپ نے تو اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی پریورشپ جو ایک اصول کے لیے قربان کی۔ آج کیا آپ ایوان کے اس ممبر کی داد رسی کر سکتے ہیں؟ اور یہ کسی فوجی نے نہیں کی۔ آپ مجھے یقین ہے کہ یہاں کا جو IG پولیس ہے اسلام آباد، اس نے بھی یہ نہیں کیا ہوگا۔ یہی تماشا پوری پاکستان کے اندر ہے۔ 104 FIR میرے خلاف ہیں جناب چیئرمین۔ 2.5 سال کے اندر 1/3 ایسا میں نے جیل کے اندر گزارا ہے۔ میری عمر 77 سال ہے اور 78 سال میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن یہ ایک بات بتا دوں، یہ قربانیاں، یہ ٹارچر، یہ ظلم، یہ جیلیں ہمیں اپنی حقیقی آزادی سے نہیں روک سکتی۔ آج میں اس ایوان کی طرف سے طاقتوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مودی کے خلاف آپ نے بہت بڑا محاذ کامیابی سے حاصل کیا۔ دنیا کے اندر اس وقت آپ کی عزت ہوئی، لیکن پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں، 90% لوگ چاہتے ہیں، جن کے دلوں پہ عمران خان حکومت کر رہا ہے، جب تک آپ کو عوامی تائید نہیں حاصل ہوگی، اور عوامی تائید کی کنجی صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اس لیے خدا را ناحق ظلم آخر ظلم ہے، جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے۔ اور عدلیہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، طاقتوروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ججوں کے سر کے اوپر لکھا ہے فحکم بین الناس بالحق۔ آج نعوذ باللہ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر انہی طاقتوروں کو یہ کہتا ہوں، آپ کا ساتھ چین کا ساتھ ہے، شی جن پنگ کو اپنے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح رکھیں، اس لیے کہ اس خطے کے اندر اگر ہم نے اپنا وجود مودی کے خلاف قائم کرنا ہے تو پھر اپنے ٹیسٹڈ فرینڈ کے اوپر ہم نے اعتماد کرنا ہوگا۔ چین کی دوستی قراقرم یا سیپیک تک محدود نہیں، بلکہ اس نے ہر وقت یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا وجود خدا کے فضل سے اللہ کے بعد قائم کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمیں سعودی عرب کو، ترکی کو، UAE کو، ان سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ ہم اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باہر
نہ صرف اپنا وجود بلکہ وہ تعمیری کام کریں کہ جس سے RSS کے خلاف ایک زبردست قسم کا بین الاقوامی ہمارا محاذ ہو. میں پھر ایک بات بتاؤں کہ خدا را یہ جتنی بھی آپ ڈسکوالیفیکیشن کریں گے ہمارے دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کے اندر پلیز وائنڈ اپ. دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کے اندر سر, دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو, یہاں کے اپوزیشن لیڈر کو. آخر میں یہ کہہ دوں کہ جتنی بھی تکلیفیں ہمیں دیں گے بات وہی آپ کی ہے کہ وی ول چوز کنوکشن اوور کمپرومائز. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار اس عمر کے اندر میں ایک بیکار لاش ہوں. اے اللہ میری یہ زندگی بھی میرے عمران خان کو دے دے تاکہ ملک اور انسانیت کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے وہ اپنا کام کرتا رہے. پاکستان پائندہ باد. Thank you very much. I rise to express after a long self-imposed absence 2.5 years. It started from October 13th early in the morning in wake of a tweet, and what it said. That tweet was constitutionally and legally protected. It says to the former army chief, Mr. Bajwa, is the corruption has been legalized in Pakistan. And this was it. What I went through, what my family went through is all obvious throughout Pakistan and the whole world. Today, I seek your indulgence for a little more time because I have right and privilege serving as a senator since 2003. I think only few of us are for that long serving this august house. Let me start. Mr. Chairman, you may have many achievements in your life as a federal minister, multiple time prime minister, and now the chairman. But I recognize you for 3 achievements. As your political opponent, you are inherited grace, humility, and the treatment with all of us in this house is appreciated. The first and the foremost achievement, when you chose conviction against compromise, you stood with your leader, Mr. Asif Ali Zardari, when he needed you the most. And I am asking all my PTI leaders as well as workers that this is the time that we will accept conviction, disqualification, torture, as I have went through and many of us went through, but we will never compromise on the principle laid down by our great leader Imran Khan. The second achievement, I really appreciate that about month or 2 months ago, there was a protection order right under our procedure been adopted, but you refused to chair this particular house because you said unless Ejaz Chaudhary will not come under protection order, I will not do that. Today I am calling again. Our opposition leader, Mr. Shivli Faraz, is not here. All I am asking you and also the Honorable Law Minister that please, we don't have any hurry in getting another opposition leader. Let us sit, wait, let this process go on, because this August House earnestly need, the process has to be completed, or the call should come from Imran Khan whether he should be replaced or not. Sir, the third, and I am personally obliged for that, when in 2008 there was financial crunch, I came to you and asked you that we need more investment in NUST. You were gracious enough that you allocated substantial fund for what? In order to set up state-of-the-art incubators, R&D, and they transformed that particular NUST university, not only in Pakistan, but one of the best in the world.